یہ تلوار ہاتھ میں پکڑ کر میں مودی کو اور ان تمام بے غیرتوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر تمہاری طرف سے راجپال نکلیں گے یہ تمہاری بدقسمتی ہے، تو یاد رکھو تمہیں علم و دین ضرور ملیں گے۔ حکمران پارٹی کے جو گستاخ ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں واضح طور پر وہ واجب القتل ہیں، اور ہم قرآن و سنت کے مطابق ان کے واجب القتل ہونے کا شریف فتویٰ دے رہے ہیں۔ انڈیا میں اگر گستاخی ہوگی یا فرانس کے اندر گستاخی ہوگی یا ڈنمارک میں ہوگی، صرف ہم حق رکھتے ہیں ان گستاخوں کو جواب دینے کا۔ جن کے اپنے بابوں نے کام ڈالے ہوئے ہیں ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو جواب دیں، جب تک کہ وہ اپنے بابوں سے اعلان برات نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی ہے، سبع سنابل، اور اس کتاب کے اندر چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے باوجود اعلیٰ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی ایسی کتاب مقبول ہو سکتی ہے جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہو؟ اب دو ہی صورتیں، یا تو اعلیٰ حضرت نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہے، سرکار اگر پڑھی نہیں ہے تو کیوں لکھا جائے؟ بغیر تحقیق کے بات کرنے والا کیا ہوتا ہے آپ خود فیصلہ کریں، یا دوسری بات ہے کہ انہوں نے پڑھا ہے اور صرف نظر کیا ہے جان بوجھ کے۔ اب آپ کے عدالت میں یہ ہمارا مقدمہ ہے، بریلوی عوام کی عدالت میں یہ مقدمہ ہے کہ فیصلہ کریں کہ اعلیٰ حضرت پہ کون سا حکم لگانا ہے۔ حشد بہشت کا تو ہم نے کئی دفعہ حوالہ دیا ہے، اس میں جو 8 کتابیں چشتیہ کے بزرگوں کی، اس میں ایک کتاب ہے فوائد السالکین، جو پاک پتن والے بزرگوں نے جمع کیے ہیں اپنے پیر صاحب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات، اور انہوں نے لکھا ہے خواجہ معین الدین چشتی المتوفی 633 ہجری کے بارے میں کہ ان کے پاس ایک دفعہ ایک مرید ہونے کے لیے آیا بندہ، اس وقت حضرت خاص حالت میں تھے۔ بابا جی خاص حالت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے پوچھیں تو کیا کلمہ پڑھتا ہے، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ اب یوں پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، تو کہتے ہیں پڑھ دیا استغفر اللہ۔ تو پھر خواجہ نے انہیں کہا کہ میں نے آزمائش کے لیے پڑھوایا تھا، کلمہ وہی ہے جو تو نے پڑھا، اور پھر اسے مرید کیا۔ یعنی مرید کیا، اس کے بعد نہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نہ اس کو کیا۔ اس سے بڑی بات وہ مرید کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ انہیں دوبارہ مسلمان ہو کر اپنی بیعت دوبارہ کرنی تھی۔ آپ کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ دینا جرمنی جانے کے لیے تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ آپ کے بابا جی سچی مچی بھی کلمے پڑھائیں تو وہ اسلام پہ ہی قائم رہیں گے۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ بابا جی کہتے کہ تیری چاچی گئی، تیرے چاچو جی اڑ جا کے چاچی نال دوبارہ نکاح کرن گے، پھر چاچو جا کے کسی دے مرید ہون گے، پھر تو پتر مرید کران گے سی۔ چاچی بھی گئی تے بیعت بھی گئی، ایسا نہیں ہوا۔ فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں۔ چونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا، اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ کلمہ وہی ہے محمد رسول اللہ، کلمہ وہی ہے، مگر میں نے تیرے کمال اور اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا کہ تیری آزمائش کے لیے کہا، اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، کہا میں تو محمد رسول اللہ کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کلمہ وہی ہے۔ اور کہا خواجہ پر کیفیت طاری تھی، خواجہ پر کیفیت طاری تھی، اسی پر غور کر لیتے تو فتویٰ لگانے کی تم جرت نہ کرتے۔ بہرحال بزرگوں کو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کون سی خاص حالت تھی، صحیح کلمہ بھی پڑھا رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین مسلمان کرتے وقت اس طرح کے ٹیسٹر لگاتے تھے لوگوں کو کہ پڑھ ابو بکر رسول اللہ، عمر رسول اللہ، نعوذ باللہ؟ تو یہ آپ کے بزرگ کن طریقوں کے اوپر چل رہے ہیں؟ خود تو تم نے 100 سال سے لکیر پیٹی ہوئی ہے کہ اشلوی تھانوی نے ایک مرید کے خواب کو، اور خواب کے بعد وہ بیداری میں بھی یہ پڑھ رہا ہے، اسے انڈورس کیا ہوا ہے کہ کوئی نہیں، تسلی ہے، تیرا پیر متبع سنت ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اب آپ کے گھر میں بھی یہ کام ڈال گیا، اب آپ کا ایمان کیا بولے گا اس کے اوپر؟ اور وہ ویسے بولنا ہوگا جس طرح ہم کہیں گے۔ ہاں جی، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی، رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی۔ آپ نے بتانا ہے کہ یہ 1000 سال سے کتاب کیوں چھپ رہی ہے، فوائد السالکین، حشد بہشت جس کے اندر موجود ہے سبع سنابل، اور اعلیٰ حضرت نے تعریف کیوں کی؟
تو سرکار یہ جو آپ ختم نبوت ریلیاں اور تحفظ ناموس رسالت ریلیاں نکال رہے ہیں تو نکالیں، جائیں ان درباروں کے باہر جنہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور 1 ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں نے یہ بکواسیات اور گستاخانہ باتیں ارشاد نہیں فرمائی ہوں گی، ان کی طرف منسوب ہوں گی، لیکن اس کو پرنٹ کرنے والے آپ کے فرقے کے لوگ ہیں، ان کتابوں کو پروموٹ کرنے والے آپ کے فرقے کے لوگ ہیں، اور اس سے بڑھ کر وہ اسے کلیم کرتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی شطحیات ہیں، یعنی پنجابی میں بونگیاں، اور وہ ان کا دفاع کرتے ہیں، وہ اس سے انکاری نہیں ہے۔